الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوما فزعا، کہ حضور علیہ السلام ایک دن ان کے ہاں گھبرائے ہوئے داخل ہوئے، یقول، اور آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ویل للعرب، افسوس ہے عرب کے لیے، من شر قد اقترب، اس شر اور فتنے کی وجہ سے جو قریب آ پہنچ چکا ہے، فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، آج ہی کے دن یأجوج اور مأجوج کی جو دیوار ہے وہ اتنی اس میں سوراخ ہو گئی، وحلق بإصبعیہ الابہام والتي تلیہا، حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کر کے بتایا کہ اتنا اس میں سوراخ ہو چکا ہے یأجوج اور مأجوج کے اس دیوار میں۔ قالت زینب، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور، افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہوں گے جب ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو نیک لوگوں کی برکت سے کچھ بچاؤ ہوگی، ہلاکت سے بچیں گے۔ قال نعم اذا کثر الخبث، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جب اللہ کی نافرمانی ہوگی، معصیت کی کثرت ہوگی، تو پھر جب تباہی ہوگی، جب بربادی ہوگی، جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو وہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ، مبارک دور تو انتہائی بابرکت تھا۔ جب آپ اس دنیا میں موجود تھے تو آپ کی بابرکت ذات سے اللہ نے اس کائنات کو فتنوں سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ گناہوں اور فتنے بھی آنا شروع ہو گئے۔ جس فتنے کا ذکر اس مبارک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس فتنے کی ابتدا محققین علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد شروع ہوا۔ یہ جب آپ کو ظالموں نے شہید کر دیا تو بس اس سے پھر فتنوں کی ابتدا ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ فتنے عروج پر پہنچتے گئے، اور آج پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مختلف قسم کے فتنے ہیں، مختلف قسم کی اللہ کی نافرمانی کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوستو، جب زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی بغاوت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس عذاب میں سارے لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو اس پر عذاب آ جائے۔ جب اللہ کی گرفت آتی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کا قہر جب بندوں پر نازل ہوتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی آگ کی طرح سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں آگ آتی ہے تو وہ خشک اور تر کو نہیں دیکھتی، وہ نیک اور بد کو نہیں دیکھتی، اس میں کوئی تمیز نہیں کرتی، سب کو جلا دیتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ بھی کسی چیز میں فرق نہیں کرتی، سب کو بہا کے لے جاتی ہے۔ تو اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں، خود تو نیک اعمال کرتے ہیں، خود نیک اعمال کر جانا یہ کافی نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی بھلائی کا سوچنا، اوروں کی کامیابی کا سوچنا، اوروں کو نیکی کی طرف بلانا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم کریں یا نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو دعوت دیں گے، نہیں، اللہ کی راہ میں نکلیں گے تب تو دعوت دیں گے ہی دیں گے۔ جب آپ اپنے گھر میں ہے، مقام پر ہے، تب بھی آپ نے دعوت دینی ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کی طرف بلانا ہے، وہ نہیں پڑھے تب بھی بلانا ہے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ اپنے پڑوسیوں میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، شیطان اخرس نہیں بننا ہے، محبت سے ان کو بھی سمجھانا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، مت کرو یار۔
جہاں کہیں تم اللہ کی نافرمانی دیکھو اس میں بھلائی خیر کا پیغام ضرور پہنچاؤ. پھر وہ مانے نہ مانے یہ آپ کا کام نہیں ہے، اللہ جانے، وہ لوگ جانے. پھر آپ صرف اپنا یہ دعوت، یہ پیغام ضرور ان تک پہنچائیے. اگر ہم گنگے بن جائے، بہرے بن جائے، اندھے بن جائے اوروں کے گناہوں کو دیکھ کر، تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو دنیا میں اللہ کا عذاب سب پر پھر نازل ہوتا ہے. وہ نیک کو بھی بہا کے لے جاتا ہے، بد کو بھی بہا کے لے جاتا ہے. یہ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک اور بد میں تفریق کریں گے، جسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کل قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرمین کو الگ کر دیں گے، مؤمنین کو الگ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مؤمنین کے صف میں شامل فرمائے، مجرمین کے صف میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے. تو بڑا عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے فکر کے ساتھ ساتھ اوروں کے بارے میں بھی سوچتا ہو کہ کسی طرح یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، کسی طرح یہ بھی اس تباہی سے بچ جائے، اس عذاب سے بچ جائے. تو جب بھی کسی کو گناہ میں پڑتے ہوئے دیکھو تو پھر اس سے اپنی آنکھیں مت چوراؤ. اگر زبان سے ان کو دعوت دے سکتے ہو، آپ کی بس میں ہے، تو ضرور دعوت دیجیے. جب آپ دعوت دیں گے تو امید ہے انشاءاللہ ان کو ایک فکر تو نصیب ہوگی کہ یار یہ برا کام ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آپ دعوت دیں گے اور لوگ دعوت دیں گے، خود وہ اپنے آپ میں پھر شرمندہ ہوں گے. جب ایک ہی آدمی دعوت دے گا باقی لوگ ایسی خاموش رہیں گے، پھر تو وہ اور جرت اس میں آئے گی. تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ سب دعوت دیں، گناہوں کو سب روکیں اپنی زبان سے کہ بھئی یہ کام مت کرو، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آج ہم اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. تو اس لیے مختلف قسم کے عذاب کی صورتیں آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں.